السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو زون انڈیا۔ دوستو، آج ہم لوگ بہار بورڈ کے 10ویں درجہ کی بک درخشاں دوم کا پہلا چیپٹر شبنم کمالی اور ان کا لکھا ہوا حمد خدائے عز و جل کا مطالعہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے شبنم کمالی کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جناب، شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ریاست کے معنی راجیہ کے ہوتے ہیں۔ شبنم کمالی بہار میں پیدا ہوئے تھے، ریاست بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہاں پر دونوں سوال امپورٹنٹ ہیں۔ سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ تو جواب ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ اور شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہ شبنم کمالی ان کا قلمی نام ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ شبنم کیا ہے؟ شبنم تخلص ہے۔ تخلص شاعر جو اپنا چھوٹا نام اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں، اپنی نظموں میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو، شبنم کمالی صاحب کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو۔ یہ بھی سوال ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 22 جولائی 1938 کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ سوال اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ تو شبنم کمالی کا تعلق ضلع سیتامڑھی سے ہے۔ یہاں پر 4-5 سوال شبنم کمالی صاحب کے تعلق سے بن جاتے ہیں، جیسے شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ تو شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا تخلص شبنم ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 22 جولائی 1938 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اور شبنم کمالی کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ تو شبنم کمالی کا تعلق ضلع سیتامڑھی سے ہے۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شبنم کمالی صاحب کے شائع ہوئے ہیں۔ نعتیہ شاعری کے مجموعے، نعتیہ شاعری یعنی بہت ساری نعت لکھی گئی اور اس کو ایک کتابی شکل دے دی گئی تو وہ مجموعہ کہلایا۔ ان مجموعوں میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صوبائے عقیدت مشہور ہیں۔
سوال آ سکتا ہے کہ ریاض عقیدت کن کی تصنیف ہے، یا پھر انوار عقیدت کن کی تصنیف ہے، یا پھر شبنم کمالی کے کنہی دو نعتیہ شاعری کے مجموعہ کو لکھیے۔ تو یہ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صوبائے عقیدت ان کے نعتیہ شاعری کے مجموعے ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شبنم کمالی صاحب نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں جن کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد، نصاب یعنی سلیبس، یہ جو سلیبس ہوتا ہے 10ویں درجہ کی جو بک ہے، جو سلیبس ہے، اس میں شامل یہ حمد، یعنی شبنم کمالی کی جو حمد ہے عنوان کا مطلب شیرشک، جس کا شیرشک کیا ہے، جس کا عنوان کیا ہے، حمد خدائے عز و جل، حمد خدائے عز و جل، جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ یعنی کہ یہ جو آپ کے نصاب میں شامل حمد ہے، حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل کس کی تخلیق ہے یا پھر کن کی تصنیف ہے؟ تو یہ شبنم کمالی صاحب کی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اس حمد کو لکھا ہے۔ آگے شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ، تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ شبنم کمالی نے جو ہے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت جو ہے بیشتر وقت تبلیغ اسلامی میں، وعظ میں، تقریر میں اور مذہبی اقدار کی تلقین میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں، مذہب اسلام کو آگے بڑھانے میں، مذہب اسلام کی تعلیم اوروں تک پہنچانے میں خرچ کی ہے۔ صرف کی ہے مطلب خرچ کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ شبنم کمالی اللہ کے بھی عاشق تھے اور ان کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عاشق صادق تھے، لیکن سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو محبت تھی، اس جذبات کو اپنے شعروں میں، اپنے تخلیقات میں شبنم کمالی نے ابھارا ہے۔ آئیے اب ہم لوگ شبنم کمالی صاحب کی خوبصورت حمد خدائے عز و جل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف کے ہوتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، یعنی ڈکشنری میں حمد کے معنی آپ کو ملیں گے خدا کی تعریف کے۔ ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھیں گے کہ ویسی نظم جس میں خدا کی صفات کو بیان کیا جائے، خدا کی خوبی کو بیان کی جائے، خدا کی تعریف کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور عز و جل کے معنی ہوتے ہیں عزت اور بڑائی والا، یعنی کہ وہ خدا جو عزت، وہ بڑائی والا ہے، ان کی صفات کو، اس کی صفات کو اس حمد میں بیان کیا گیا ہے۔
پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خالق دو جہاں ہے تو، خالق دو جہاں ہے تو، ایزد ذوالجلال ہے۔ خالق دو جہاں یعنی کہ دونوں جہانوں کا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا تو خالق ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو دونوں جہانوں کا خالق ہے، تو دونوں جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالق مینس پیدا کرنے والا، بنانے والا، عزت ذوالجلال ہے، اور تو بہت مرتبے والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ عزت ذوالجلال ہے، ذوالجلال کے معنی ہوتے ہیں مرتبے والا، عظمت والا۔ اگزام میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوالجلال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو ذوالجلال کے معنی مرتبے والا ہوتا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی وہ بے مثال ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی وہ بے مثال ہے۔ یکتا یعنی تیری ذات اکیلی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یکتا مینس اکیلا، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات اکیلی ہے، اور وہ بہت، تیری ذات پاک بہت عالی ہے، بہت اونچی ذات ہے تیری، اور بے مثال ہے، یعنی کہ جس کا کوئی مثال نہیں۔ تیری ذات پاک اتنی اونچی ہے کہ اس کا کوئی دوسری مثال اس ذات کی نہیں ہے۔ شاعر آگے کہتے ہیں تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی کہ تیرے ہی بدولت، تیرے ہی مہربانی سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، سب کی حیات اور موت کا اللہ تجھے ہی خیال ہے۔ تو ہی سب کو مارتا ہے اور تو ہی سب کو جلاتا ہے، تو ہی روح دیتا ہے اور تو ہی موت کا بھی مالک ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص کا یعنی کہ تیری جو خاص قدرت ہے، تیری جو خاص پاور ہے، اس کا عکس ہے یہ بزم کائنات، یہ بزم کائنات کی جو محفل لگی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، اس دنیا میں جو محفل جمی ہوئی ہے، دنیا کی محفل جو ہے، یہ تیری جو قدرت ہے، خاص قدرت ہے، اس کا ایک عکس ہے، اس کا ایک پرچھائی ہے، کہیے عکس ہے۔ کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ایک جمال ہے، کون و مقام میں جلوہ گر، کون و مقام مطلب یہ دنیا، جگ، سنسار، کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں تیری ہی خوبصورتی نظر آتی ہے، تیرے سوا اور کسی کی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، نظم زندگی، زندگی کا جو نظم ہے، زندگی کا جو انتظام ہے، زندگی کی جو لڑی ہے۔ شاعر کہتے ہیں تیرے ہی حکم سے قائم ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیرے سوا یہ زندگی محال ہے، یعنی کہ ناممکن ہے، تیرے سوا یہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر۔ شاعر کہتے ہیں جو
اہل علم ہیں، دانشور لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، ان کو تیری ذات پر ناز ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، یعنی کہ نام سے تیرے دونوں جہاں واقف ہے، حال و قال مینس کیفیت۔ آگے کہتے ہیں شاعر کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، کسی بھی انسان کو اگر ایک سال بھی زندہ رہتا ہے اور تیری حمد و ثنا کرتا ہے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، تیری بڑائی بیان کرے، تیرے صفات کو بیان کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی کہ لاکھ برس بھی تیری حمد و ثنا کرنے کے بعد تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے بلکہ غیر ممکن ہے۔ آگے کہتے ہیں شاعر ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر، دہر مینس دنیا، یعنی کہ دنیا کے اندھیرے میں، دنیا کی تاریکی میں، ظلمت مینس تاریکی، اندھیرا، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، دنیا کے اندھیرے میں ہمیں صبح کے نور کی، سحر مینس صبح، صبح کے نور کے، صبح کی روشنی کی تلاش ہے، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر، صبح کے نور کے، صبح کی روشنی کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے کرم کا ایک نظر مجھ پر ڈال دے، یہی تجھ سے ہماری دعا ہے۔ اگلے شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نیک مقصد ہے اس میں تو ہمیں صدا کامیاب کر دے، کامیابی بخش، نیک مقصد میں تو ہمیں کامیابی بخش، تیرے حضور خاص اپنا یہی سوال ہے، یعنی کہ تیرے سامنے اپنا یہی سوال ہے، میں یہی آپ سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا جو نیک مقصد ہے اس میں تو ہمیں کامیاب کر دے۔ یہاں آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ابھی کہ جس شعر میں شاعر وہ چھوٹا نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے، اپنی نظم میں استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، بے نوا کا معنی بے آواز ہوتا ہے، نوا کے معنی آواز ہوتی ہے، اور بے کا مطلب بے آواز، یعنی کہ جس کو آواز نہیں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، عروج مینس ترقی، اونچائی، شاعر کہتے ہیں کہ تو شبنم بے نوا کو بھی بندگی کی اونچائی دے دے، بندگی کی ترقی دے دے، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، فکر و طلب یعنی کہ ضروریات، جو روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، روزی روٹی کی جو فکر ہوتی ہے، دنیا داری کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی راہ میں، اس کے راستے میں آج یہ پائمال ہے کہ آج یعنی کہ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بندگی کی اونچائی عطا فرما۔ آئیے
اب ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ اور اس کے معنی، اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ عز و جل کے معنی کیا ہیں، ذوالجلال کے معنی کیا ہیں، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حمد کے معنی خدا کی تعریف۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف۔ عز و جل عزت اور بڑائی والا، عزت اور بڑائی والا۔ ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا۔ خالق پیدا کرنے والا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا۔ نظم انتظام۔ یکتا، یکتا کے معنی اکیلا، لا شریک۔ آگے ہے ثنا، آگے ہے ثنا، سے ہے ثنا۔ ثنا کے معنی تعریف۔ ثنا کے معنی تعریف۔ محال ناممکن۔ حال و قال کیفیت۔ ظلمت، ظلمت کی معنی اندھیرا۔ دہر، دہر مینس دنیا۔ عروج، عروج مینس ترقی۔ فکر خیال، اور بے نوا، بے نوا مینس خاموش، بے آواز۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حمد کے ان اشعار میں جو حمد ہم نے پڑھی، حمد خدائے عزوجل، خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ خدا کے حضور عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے جو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، جو صفات ہے، اس کو الفاظ میں ممکن نہیں کیا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ سوال ہے بھی کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی، یا خالق کائنات کون ہے؟ تو خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے۔ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے، دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے، اور ساری کائنات، ساری دنیا کی حیات و موت کا وہ مالک ہے۔ اللہ ہی ساری دنیا کی حیات اور موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کا یہ حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ زندگی کا جو نظام ہے، زندگی کی جو لڑی ہے، اللہ نے ہی بنایا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ یہ کام جو ہے انسان کی حد سے باہر ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ یعنی کہ اگر لاکھوں لاکھ سال تک ایک انسان خدا کی شان بیان کرتا رہے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ خدا کی اتنی صفات ہیں۔ کہا بھی گیا ہے
کہ سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور خدا کی تعریف بیان کی جائے، خدا رب العزت کی صفات بیان کی جائے، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی تعریف، خدا کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نظر اگر کسی پر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ مختصر ترین سوالات ہیں، آئیے ان سوالات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی سیتا مڑھی میں پیدا ہوئے، پکھریرا ضلع سیتا مڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ یہ اس سوال کا جواب آپ کی کتاب میں نہیں ہے، تو اس سوال کا جواب ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 عیسوی کو ہوا۔ شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 عیسوی کو ہوا۔ اگلا سوال ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات یعنی کہ دنیا کو کس نے بنایا؟ تو ظاہر سی بات ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگلا سوال ہے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہ سارے سوالات آپ کو آبجیکٹو بھی آ سکتے ہیں اور 2 نمبر والے بھی آ سکتے ہیں۔ آگے مختصر سوالات ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ یعنی جن اشعار میں، جن نظموں میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے اور وہ بحر بے کراں ہے۔ یعنی کہ بحر بے کراں ہے، مطلب ایسا سمندر ہے، خدا کی صفات ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو اگلا سوال ہے، حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تبھی جیسا ہم لوگوں نے دیکھا کہ حمد میں ہم لوگ خدا کی صفات کو بیان کرتے ہیں، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدے میں کسی بھی عام شخص کے اوصاف حمیدہ، ان کی جو خوبیاں ہیں
ان کی اچھائی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ آپ کی کتاب میں شبنم کمالی کے نعتیہ شعروں کے مجموعہ کا نام دیا ہوا ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، صوبہ عقیدت، فردوس عقیدت وغیرہ اور ضیاء عقیدت۔ اور آخری سوال ہے اور حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ تو دوستو ابھی ہم نے شبنم کمالی اور ان کی تخلیق حمد خدائے عز و جل کا مطالعہ کیا۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔